الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع والرجل راع على أهله، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ گویا ہم سر سے پیر تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمت گننے بیٹھو تو گن نہیں سکتے. شمار سے باہر ہیں اللہ کی نعمتیں، اور گننا اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان آج تک اللہ کی ساری نعمتوں کو جان بھی نہیں سکا ہے. وہم و گمان سے باہر ہیں. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. ہم سوچیں ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے لیے کتنے انتظامات کیے ہیں. ہمارے زندہ رہنے کے لیے سورج بھی ضروری ہے، چاند بھی ضروری ہے، زمین بھی ضروری ہے، آسمان بھی ضروری ہے، فضائیں بھی، ہوائیں بھی، سمندر بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، چرند و پرند بھی. پورا ماحول ضروری ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے. حتیٰ کہ سورج و زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یہی متعین فاصلہ ضروری ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے. اگر اس فاصلے میں کوئی فرق ہو جاتا، کم ہو جاتا یا زیادہ ہو جاتا تو زمین پر زندگی ممکن نہیں تھی. یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کب سے کیے ہوئے ہیں. ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ یہ انتظام اللہ نے میرے لیے کیے ہیں، میرے زندہ رہنے کے لیے. اور یہ تو وہ بعض انتظامات ہیں جو ہم کو معلوم ہو گئے. انہی میں سے کتنی چیزیں تھیں جو آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے تھیں لیکن انسانوں کو نہیں معلوم تھی. اور نہ معلوم کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو آج ہیں اور آج کے انسانوں کو نہیں معلوم ہوں گی. آئندہ صدیوں میں اگر اللہ نے دنیا کو باقی رکھا، انسان کو زندہ رکھا، تو انسان ان کو دریافت کر سکے گا، ان کو جان سکے گا. نعمتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے. فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. نعمتیں دو قسم کی ہیں. بعض نعمتیں عمومی ہیں جو تمام انسانوں کے لیے، بعض نعمتیں خصوصی ہیں. جیسے ہر انسان کی اس کی اپنی زندگی اس کے لیے خاص نعمت ہے،
اس کی اپنی صحت اس کے لیے خاص نعمت ہے، اس کا اپنا گھر، اس کی اپنی گاڑی، اس کا اپنا بینک بیلنس، اس کا اپنا جاب، اس کی اپنی تجارت، اس کے اپنے بیوی بچے، یہ خصوصی نعمتیں اس کے لیے۔ تو کچھ نعمتیں عمومی ہیں، کچھ نعمتیں خصوصی ہیں۔ خصوصی نعمتوں کے سلسلے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بہت اہم ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ناشکری کرو گے تو اللہ پکڑ کریں گے۔ نعمتوں میں اضافہ دو طرح ہوتا ہے، ایک نعمت میں اضافہ یہ ہے کہ اس کی مقدار بڑھ جائے گا، ایک نعمت میں اضافہ یہ بھی ہے کہ اس کی مدت بڑھ جائے گا۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہو سکتا ہے ہم کل بیمار ہونے والے ہوں، ہمیں آج پتہ نہ ہو، تو ہماری صحت کی مدت کل تک کی ہے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے اس مدت کو اور بڑھا دیا، اور 2 سال آگے بڑھا دیا، اور 5 سال آگے بڑھا دیا، اور 10 سال آگے بڑھا دیا۔ آگے کی بیماریاں، آگے کی تکلیفیں، آگے کی مصیبتیں اللہ نے دور کر دی، ان کو ہٹا دی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم تو صحت مند تھے اور صحت مند ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شاید آج صبح ہماری صحت ختم ہونے والی تھی، شاید دوپہر میں گھر سے نکلتے ہوئے کوئی ٹھوکر لگنے والی تھی، ہمارے پیر میں چوٹ آنے والی تھی، کوئی ہڈی ٹوٹنے والی تھی۔ کسی ذکر کی برکت سے، کسی دعا کی برکت سے، کسی صدقے کی برکت سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیا اور ہماری صحت کی مدت کو بڑھا دیا۔ ایک شخص کی آمدنی ہے، اس میں اضافے کی 2 شکلیں، ایک شکل یہ ہے کہ آمدنی کی مقدار بڑھ جائے، پہلے وہ 100 پاؤنڈ کما رہا تھا، اب وہ 150 پاؤنڈ کمانے لگا، اور ایک شکل اضافے کی یہ بھی ہے کہ آمدنی کی مدت بڑھ جائے، کہ وہ جو اس کی 100 پاؤنڈ کی یا 200 پاؤنڈ کی نوکری تھی وہ 2 دن کے بعد ختم ہونے والی تھی، اللہ نے اس خاتمے کو روک دیا، اس کو اور آگے بڑھا دیا، 2 سال آگے بڑھا دیا، 5 سال آگے بڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنی نعمت بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس عذاب کی بھی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں، کبھی عذاب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ نعمت چھین لیتے ہیں، اور کبھی عذاب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسی نعمت کو مصیبت بنا دیتے ہیں، وہ نعمت باقی رہتی ہے لیکن اس کے حق میں وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھیں، دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ قیمتی دھات سونا سمجھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی نئی دریافتیں ہو گئی ہوں، لیکن عام طور سے ذہنوں میں یہ ہے کہ سب سے قیمتی دھات سونا ہے۔ کسی کو 100 گرام سونا دے دیا جائے تو وہ خوش ہوگا، کسی نے دیکھا یہ بندہ بہت خوش ہو رہا ہے، اس نے کہا ایک کام کرو 100 گرام اور لے لو، تو اس کی خوشی اور بڑھ جائے گی۔ پھر جانے لگا تو کہا 100 گرام اور لے لو، اب اس کی خوشی اور بڑھ گئی۔ پھر اس سے کہا اچھا ایک کام کرو 5 کلو لے لو، تو اس نے 10 کلو لے لو، اور اس کے بعد اب 1 کلو 2 کلو 1 کلو 2 کلو مسلسل اس کے سر کے اوپر رکھنا شروع کر دیجئے، وہ اسی سونے کے نیچے دب کر دفن ہو جائے گا۔ یہ نعمت اس کے لیے موت کا سبب بن گئی، مصیبت۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے اس کے محتاج نہیں ہے کہ وہ نعمت کو چھینے، کبھی نعمت کو اللہ چھین لیتے ہیں ناشکری کے نتیجے میں، اور کبھی اسی نعمت کو مصیبت بنا دیتے ہیں، اسی نعمت کو موت کا سامان بنا دیتے ہیں، اسی نعمت کو تکلیف کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم گن نہیں سکتے کتنی نعمتیں ہیں، لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک نعمت ایسی ہے
جس کے برابر دنیا میں کوئی دوسری نعمت نہیں. میں روحانی نعمتوں کا تذکرہ اس وقت نہیں کر رہا, ایمان, تقوی, اعمال صالحہ, یہ تو سب سے بڑی نعمتیں ہیں, لیکن میں اس وقت ظاہری مادی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. مادی نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اور جو نہ ہو تو ساری نعمتیں پھیکی ہو جاتی ہیں, وہ ہے اولاد کی نعمت. آپ دیکھیں کسی کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا مکان ہو, بہت اچھی سواری ہو, بہت پیسے ہوں, بہت بڑا کاروبار ہو, لیکن گھر میں کوئی کھیلنے والا بچہ نہ ہو, تو اسے سب کچھ پھیکا پھیکا لگتا ہے, سب کچھ سونا سونا لگتا ہے. سب سے بڑی نعمت ہے. اور جزاک اللہ. الحمدللہ, جزاک اللہ احسن الجزاء. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. ہر نعمت کی قدر کا اور ہر نعمت کی شکر کا طریقہ الگ الگ ہے. صحت کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان اس صحت سے, جسم کی طاقت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادت کرے, نمازیں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, عمرہ کرے, اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو پیدل حج کرے. پیدل حج کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ برطانیہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل جائیں. کم از کم مناسک کی ادائیگی پیدل ہو, کہ مکے سے مینا, مینا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ. یہ واجب نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. اگر کسی کو اللہ نے طاقت دی, اور آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں, اللہ کی ایسی بندیاں جو پیدل حج کرتے ہیں, یہ صحت کا شکر ہے. مال کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے, غریبوں پر, مسکینوں پر, ضرورت مندوں پر, بیماروں پر, محتاجوں پر, اور جو دین کے دوسرے تقاضے ہیں, دین کے جو دوسرے کام ہیں, مساجد پر, مدارس پر, خانقاہوں پر, اللہ کے نیک بندوں پر مال کو خرچ کیا جائے. یہ مال کا شکر ہے. ہر نعمت کا شکر الگ الگ ہوتا ہے. آنکھ اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جائے جس کو اللہ ناپسند کرے. زبان اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر یہ ہے کہ زبان سے اچھے بول بولے جائیں, اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, اور کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہر نعمت کا شکر کا ایک طریقہ ہے. اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اولاد کے سلسلے میں شکر کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں سکھایا. مجھے اس وقت صرف خاص اولاد کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا کہ جب بچے کی پیدائش ہو, بچہ ہو یا بچی, تو اس کا اچھا نام رکھو. اور یہ فرمایا نام کا شخصیت پر اثر پڑتا ہے. اچھا نام رکھنے کا اس کی شخصیت پر اچھا اثر پڑے گا. جب وہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کا نام سکھاؤ, اس کو آداب سکھاؤ, زندگی کا سلیقہ سکھاؤ, بے ادبی سے بچاؤ. گھر کا ایسا ماحول بناؤ جس سے وہ اللہ کو پہچان سکے, اللہ کے نبی کو پہچان سکے, اللہ کے دین کو جان سکے. اس وقت کے میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس وقت سے وہ باہر کی آوازوں اور باہر کی روشنیوں کا اثر قبول کرنے لگتا ہے. گھر کی جو روشنیاں ہوتی ہیں اس کا بھی اثر قبول کرتا ہے, جو آوازیں ہوتی ہیں اس کا بھی اثر قبول کرتا ہے. اب اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, گالی گلوچ, شور و پکار, اللہ کی نافرمانی کی باتیں, میوزک اور گانوں کی آوازیں, تو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن اس کا ذہن ان باتوں کو قبول کرتا ہے اور وہ بڑے ہو کر کے اسی سوچ کا حامل ہوتا ہے. ایسے ہی اس کا کردار بنتا ہے. اور اگر گھر میں عبادت ہوتی ہے, اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, تعلیم ہوتی ہے, ذکر و مراقبہ ہوتا ہے,
قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے شوہر اور بیوی میں، تو اس کا بچے کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں دین ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کے سلسلے میں یہ تجربہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی مائیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، تو بچہ جب پیدا ہوا تو بہت آسانی سے اس نے قرآن حفظ کر لیا، بہت اچھا حافظ اور قاری بن گیا، اور ایسا لگا جیسے یہ فطری طور پر قاری ہو۔ تو بچے کی تربیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ خود ماں باپ کی تربیت ہو۔ بچوں کو نیک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ خود ماں باپ نیک بنے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اس عاجز کے پاس اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر، اور وہ دعاؤں کی ایک لمبی فہرست لے کر آئے تھے کہ میرے بچے کے لیے یہ دعا کر دیجئے، یہ دعا کر دیجئے، یہ دعا کر دیجئے، ایسا بن جائے، ایسا بن جائے، حافظ بن جائے، عالم بن جائے، قاری بن جائے، دین کا داعی بن جائے اور مبلغ بن جائے، اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے۔ سنتا رہا میں ان کی پوری بات۔ جب میں نے پوری بات ان کی سن لی تو میں نے کہا، تم اپنے بچے کو جو کچھ بنانا چاہتے ہو، پہلے وہ سب خود بننے کی کوشش کرو، بچہ انشاءاللہ تمہاری کاپی بنے گا۔ خود اپنی بھی تو فکر کرو۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ خود ماں باپ کی تربیت ہو۔ بچوں کو نیک بنانے کے لیے ضروری ہے کہ خود ماں باپ بھی نیک بننے کی کوشش کریں۔ بچوں کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو، ہمارے گھروں میں نیکی کا ماحول ہو، تقوی کا ماحول ہو، اللہ کی یاد کا ماحول ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ حکم کسی ایسے کام کا دیا جاتا ہے جو کوئی کر سکتا ہو، ناممکن کام کا تو حکم نہیں دیا جاتا نا۔ یوں نہیں فرمایا اپنے بچوں کو اڑنے کا حکم دو، بچے کے پر نہیں ہے وہ اڑ نہیں سکتا۔ یوں نہیں فرمایا اپنے بچوں کو تیرنے کا حکم دو، بچہ مچھلی کی طرح تیرنے ہو سکتا ہے وہ کہیں جا کر سوئمنگ پول وغیرہ میں تیرنا سیکھ لے گا، لیکن وہ فطری طور پر اپنے طور پر تیر نہیں سکتا۔ جب یہ فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے یہ بتلا دیا کہ گھر کا ایسا ماحول بناؤ کہ 7 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچہ نماز سیکھ چکا ہو۔ وہ کیسے سیکھے گا؟ وہ اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو سیکھے گا، وہ اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو سیکھے گا، وہ اپنے باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو قرآن سیکھے گا، وہ اپنی ماں سے نماز کی چھوٹی چھوٹی دعائیں سیکھے گا۔ کم از کم اگر اسے مکمل سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوئی، وہ 7 سال کی عمر تک یاد کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو 7 سال اور 8 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن ہو گئے۔ ہمارے اپنے خاندان میں الحمدللہ بعض ایسے بچے جو 7 سال اور 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ تو اگر تھوڑی سی محنت کی جائے انشاءاللہ سنت کا وقت تو بعد میں دیا جائے گا، اس طرح درمیان میں نیت باندھنا مناسب نہیں ہوتا۔ احتیاط کریں، بعد میں تو انشاءاللہ سب لوگ سنت پڑھیں گے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا ہر بات لفظ میں کہی جائے، ہر بات کھل کر کہی جائے ضروری نہیں ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو جب حضور نے یہ فرما دیا کہ 7 سال میں بچے کو نماز کا حکم دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود اس کا حکم دے دیا کہ ایسا ماحول بناؤ کہ 7 سال کا ہوتے ہوتے بچہ نماز سیکھ چکا ہو، یا کم از کم رکوع سجدہ تو اس کو آ چکا ہو، کچھ نہ کچھ اس کو دعائیں یاد ہو چکی ہو، پھر آہستہ آہستہ اور یاد کرتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ہلکی پھلکی سزا دو، کچھ تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرو، کچھ تنبیہ کرو، یعنی 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک اس کو نماز کا عادی ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ بچہ بالغ ہوتا ہے 15 سال میں، تو وہ شریعت کا مکلف ہوگا 15 سال میں، ابھی اس پر شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ کوئی حکم پورا نہیں کر پاتا تو ابھی اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔
پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ 10 سال کا ہو جائے بچہ اور نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو. معلوم ہوا وہ تو شریعت کا پابند ہوگا 15 سال کی عمر کو پہنچ کر، اس کی تربیت کے لیے ہم شریعت کے پابند ہیں اس کے بچپن سے. اس فرق کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ان کو غلط فہمی ہوتی ہے. آپ ہی تو بچہ ہے. ارے بھائی وہ بچہ ہے، تم تو بچے نہیں ہو. وہ بچہ ہے نا، ماں باپ تو بچے نہیں ہیں، دادی دادا تو بچے نہیں ہیں، نانی نانا تو بچے نہیں ہیں. یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ حکم ماں باپ کو دیا جا رہا ہے، یہ حکم دادی دادا کو دیا جا رہا ہے، یہ حکم نانی نانا کو دیا جا رہا ہے. اسی سے مزید سمجھیے، چھوٹے بچوں کو بھی کسی بھی ایسے کام سے روکیے جس سے ان کے مزاج میں بے حیائی پیدا ہو. کوئی بھی ایسا کام نہ کرنے دیجیے جس کی وجہ سے ان کے اندر سے شرم و حیا کی حس ختم ہو جائے. بعض لوگ ناسمجھی میں چھوٹی بچیوں کو کٹ لباس پہناتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی بچی ہے، جب بڑی ہوگی انشاءاللہ تو پھر حجاب کرے گی. نہیں کرے گی، بڑی ہو کر حجاب. اس کی شرم و حیا کی حس ختم ہو رہی ہے. اس کو بچپن سے مکمل لباس پہنانا چاہیے. حتیٰ کہ بچوں کا ڈائپر چینج کرتے وقت بھی ماؤں کو رعایت کرنا چاہیے کہ وہ تنہائی میں کریں اور بچے سے یوں کہیں بیٹا کسی کے سامنے نہیں کیا جاتا، تاکہ اس کے دل میں بیٹھے کسی کے سامنے جسم نہیں کھولا جاتا، کسی کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی جاتی. یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. یہ باتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھیں جب ماحول پورا ایمان والوں کے اپنے قابو میں آ چکا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کم از کم اس زمانے میں مدینے کا ماحول تو حضور کے قابو میں تھا، اور پھر خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور پھر پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامی طاقت بنی خلافت راشدہ کی طاقت. تو ماحول پورا اپنے قابو میں تھا. اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات دی، آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو ماحول آپ کے قابو میں نہیں ہے، تو پھر یہاں اپنے بچوں کی نگرانی دوسری جگہوں سے زیادہ ہونی چاہیے، یہاں اپنے بچوں کی فکر دوسری جگہوں سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ سوچیں خدا نہ خواستہ کسی محلے میں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، اللہ نہ کرے چور ڈاکو آ کر کوئی بچہ اٹھا لے جائیں تو کتنا شور ہوتا ہے. ٹی وی پر اعلان کرایا جاتا ہے، پولیس اسٹیشن میں جا کر لکھایا جاتا ہے، اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اور ہماری گود سے ہمارے بچے چھینے جا رہے ہیں. بچے پوری نسلیں چھینی جا رہی ہیں، اور ہم کو جتنی فکر ہونی چاہیے اتنی فکر نہیں ہو رہی. آج ہم اور آپ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ہماری فکر کی تھی. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے، انہوں نے مسجدیں بنائیں، انہوں نے مدرسے قائم کیے، انہوں نے خانقاہیں قائم کی، انہوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت جاری کی، اور پوری دنیا میں محنت ہوئی. ان سب کی برکت ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو آئندہ جو ہماری نسلیں ہیں ان کے سلسلے میں بھی ہمیں فکر کرنی پڑے گی. اللہ ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اخیر میں ایک بات عرض کرنی ہے، بس 1-2 منٹ باقی رہ گئے ہیں. مجھے بالکل اخیر میں یہ اہم بات عرض کرنی ہے کہ دیکھیں ہر زمانے کے چیلنجز بدلتے رہتے ہیں. اللہ کا دین تو کبھی نہیں بدلنے والا، ہماری ذمہ داریاں کبھی نہیں بدلنے والی. ایمان والا آنے والے چیلنجوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالا کرتا. ایمان والا اللہ پر بھروسہ کر کے ہر چیلنج کو قبول کرتا ہے. ہم میں سے اکثریت کا تعلق ہندوستان سے، اور اگر کسی کا تعلق پاکستان سے بھی ہے تو تقسیم سے پہلے تو ایک ہی ملک تھا، بر صغیر سے تعلق ہے. ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے، تقریباً 8 صدیاں ایسی گزری ہیں جب بر صغیر میں ہماری اپنی حکومت تھی. لیکن آپ کے اسی علاقے سے کچھ لوگ گئے تھے جنہوں نے جا کر ہمارے بزرگوں کی حکومت چھین لی تھی،
اور پھر دہلی اور اس کے قرب و جوار کے علماء کو بڑی تعداد میں شہید کر دیا گیا تھا، مدرسے بند کر دیے گئے تھے، پرانے زمانے کے جو مدارس تھے ان سب کو بند کر دیا گیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا، حکومت ختم ہو گئی، نوابوں کے ذریعے مدرسے چلتے تھے، حکومت کے خزانے سے مدرسے چلتے تھے، اب حکومت کا خزانہ ختم ہو گیا، حکومت مخالف آ گئی، تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور ایک نیا طریقہ اپنایا کہ اب ہم عوام کے چندے سے مدرسہ چلائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے چندہ اب چندے بازی میں بدل گیا ہے، اللہ اسے حفاظت فرمائے۔ پہلے چندہ ہوتا تھا مدرسے کے لیے، اب میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن اللہ حفاظت فرمائے بہت سی جگہوں پر مدرسہ ہونے لگا ہے چندے کے لیے۔ تو اس صورتحال کی خطرناکی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے ہمارے بزرگوں نے چیلنج کو قبول کیا، ہتھیار نہیں ڈالے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ نے حکم دیا اللہ پر بھروسہ کرو، اور انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار۔ اس وقت بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آپ کے جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی نہایت خطرناک ذہن سازی کی جا رہی ہے، ان کو بے حیائیوں کی کھلی دعوت دی جا رہی ہے، بے حیائیوں کو ہنر بتایا جا رہا ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو ہماری نسلوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے میں خاص طور سے برطانیہ کے مسلمانوں سے اور شعور رکھنے والے سمجھدار مسلمانوں سے درخواست کروں گا، آپ حضرات بیٹھیں، مشورے کریں، جو محنتیں ہو رہی ہیں، جو مدارس ہیں، جو مکاتب ہیں، جو خانقاہیں ہیں، جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اللہ اس سب کی حفاظت فرمائے، اس کو سلامت رکھے، لیکن اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ بہت بڑے پیمانے پر اپنے قابو کے اسکول قائم کرنے کی فکر کریں۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ خطرہ اس کا ہے کہ ہماری نسلیں ہماری نہیں رہ جائیں گی۔ اللہ اس خطرے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی